پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے مشترکہ بیان کے جواب میں ایران نے ایک بار پھر ناجائز صہیونی حکومت کے وجود اور امریکہ کی جانب سے اس کی بے دریغ حمایت کو خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ملک کے قانون ساز اداروں کے پریزائڈنگ افسران سے کہا ہے کہ ایوانوں میں غیر جانبداری کے ساتھ اور بلا تعطل کارروائی جاری رہنے کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں لسانی کشیدگی نے کراچی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور برطانیہ میں وزارت عظمیٰ کے لیے مختلف امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے۔ بعض اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے مشترکہ بیان کے جواب میں ایران نے ایک بار پھر ناجائز صہیونی حکومت کے وجود اور امریکہ کی جانب سے اس کی بے دریغ حمایت کو خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے امریکی صدر جو بائیڈن اور ناجائز صہیونی حکومت کے وزیر اعظم یائر لاپید کے مشترکہ بیان کے جواب میں کہا ہے کہ جب تک خطے کے دورے میں امریکی صدور کا پہلا پڑاؤ ناجائز صہیونی حکومت کا دارالحکومت تل ابیب رہے گا اور اس کی سلامتی اور برتری کا تحفظ امریکی حکومتوں کا اولین مقصد ہوگا، خلیج فارس اور مشرق وسطی میں امن و سلامتی اور ثبات و استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جو بائیڈن اور لاپید کے مشترکہ بیان میں اسرائیل کی فوجی برتری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے امریکہ کے ناقابل تغیر اور ٹھوس عزم پر زور دیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ غلط نہ سمجھا جائے، ان کا ہدف صرف ایران نہیں ہے بلکہ سبھی عرب اور غیر عرب اسلامی ملکوں سے صہیونی حکومت کی برتری کو تسلیم کروانا ان کا ہدف ہے۔ بنابراً خطے میں خطرات کا اصلی مرکز کہاں ہے، یہ بات پوری طرح واضح ہے۔ ناصر کنانی نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے پڑوسیوں کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کو مقبوضہ فلسطین پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنے اس دورے میں ناجائز صہیونی حکومت کے عبوری وزیر اعظم یائر لاپید، غیر قانونی صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرتزوگ، وزیر جنگ غاصب اور ناجائز صہیونی حکومت کے سابق وزرائے اعظم نفتالی بینٹ اور نیتن یاہو سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سینئر ترجمان نے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کے بارے میں امریکی صدر کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بخوبی پتہ ہے کہ ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کا لفظ استعمال کیے جانے کی بھی انہیں قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے اعلیٰ ترجمان بریگیڈیئر ابو الفضل شکارچی نے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کے بارے میں امریکی صدر کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر اور غاصب صہیونی حکومت کے پسماندہ اور بے بس وزیر اعظم کی جانب سے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی بات کو ان کی نفسیاتی جنگ اور خواب غفلت کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر اور صہیونی وزیر اعظم کان کھول کر سن لیں کہ ماضی کے واقعات من جملہ تہران میں امریکی جاسوسی کے اڈے پر قبضہ، صحرائے طبس میں امریکی فوجی لشکر کا خاک میں دفن ہونا، ایران کے خلاف مسلط کردہ 8 سالہ جنگ میں امریکہ کی شکست، افغانستان سے امریکی فوجیوں کا ذلت آمیز تاریخی فرار، عین الاسد میں امریکی فوجی اڈے کی تباہی، خلیج فارس میں امریکہ کے جدید ترین جاسوس طیارے کا شکار اور عراق و شام پر داعشی دہشت گردوں کی لشکر کشی سے متعلق ناپاک امریکی منصوبے کی شکست اور ناکامی ایسے واقعات ہیں کہ جن پر انہیں چاہیے کہ ایک بار پھر توجہ دیں۔ رمضان سال موسم بہار کے دوران شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے لیے ایران کی نان پیٹرولیم مصنوعات کی تجارت میں 30% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات ایران کے محکمہ کسٹم کے ترجمان سید روح اللہ لطیفی نے ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ رواں سال موسم بہار کے دوران
ایران اور شنگھائی تعاون تنظیم کے 11 رکن ملکوں کے درمیان 1,23,40,000 ٹن نان پیٹرولیم اشیاء کا تبادلہ عمل میں آیا، جس کی مالیت تقریباً $10 ارب کے لگ بھگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ اعداد و شمار سے گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 29% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایران کسٹم کے ترجمان نے مزید کہا کہ $10 ارب کے اس تجارتی لین دین میں ایران کی برآمدات کا میزانیہ 20% اضافے کے ساتھ $5 ارب 51 کروڑ سے زیادہ رہا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ملک کے قانون ساز اداروں کے پریزائڈنگ افسران سے کہا ہے کہ ایوانوں میں غیر جانبداری کے ساتھ اور بلا تعطل کارروائی جاری رہنے کو یقینی بنایا جائے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج ملک کے قانون ساز اداروں کے پریزائڈنگ افسران کی کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس خطاب میں کہا کہ پریزائڈنگ افسران متعلقہ ایوانوں میں جہاں سطحی بات چیت ہو، غیر جانبداری کے ساتھ اور بلا تعطل کارروائی جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں منعقدہ ریاستی اسمبلیوں کے اسپیکروں، قانون ساز کونسلوں کے چیئرمینوں اور پریزائڈنگ افسران کی کانفرنس سے خطاب میں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ ملک کے اندر ہمیں اپنے پارلیمانی جمہوری نظام کو مزید مضبوط بنانے کی کوششیں کرنی ہوں گی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں لسانی کشیدگی نے کراچی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ حیدرآباد سندھ کے ایک ہوٹل میں چند دن پہلے ایک 45 سالہ فرد کے قتل کے بعد سندھ کے کئی اضلاع میں لسانی بنیادوں پر کشیدگی بھڑک اٹھی تھی۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق سندھ میں متعدد پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں نجی املاک کو نقصان پہنچا اور چند افراد زخمی ہو گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر سندھی قوم پرستوں نے پشتونوں کی دکانوں اور ہوٹلوں پر حملہ کیا ہے۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ میں مشتعل لوگوں نے زبردست ہنگامہ کیا اور ایک گاڑی نظر آتش کر دی گئی۔ مشتعل مظاہرین نے سہراب گوٹھ بس ٹرمینل پر بھی حملہ کر دیا اور املاک کو کافی نقصان پہنچایا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ احتجاجی مظاہرین کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، جس کے دوران ایک پولیس افسر سے سب مشین گن، گولیاں اور موبائل فون چھین لیا گیا۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ سعودی عرب نے صہیونی حکومت کے فضائی ٹرانسپورٹ کے لیے اپنی فضائی حدود کو کھول دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے جمعرات کو بحیرہ احمر میں 2 اسٹریٹجک جزیروں سے متعلق سمجھوتوں کو منظوری دے دی، اور یہ اس حقیقت کی غماز ہے کہ سعودی عرب نے اس باج دہی کے عوض غاصب صہیونی حکومت کے لیے اپنی فضائی حدود کھول کر اس ناجائز حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے راستہ ہموار کر لیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے اس فیصلے کے نتیجے میں اسرائیل، ہندوستان اور چین سے متعلق اپنی پروازوں کے لیے سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کر سکے گا۔ اس وقت ان جزیروں کو سعودی عرب کے حوالے کیے جانے پر بات چل رہی ہے، جنہیں 1950 میں ریاض نے مصر کے حوالے کر دیا تھا۔ مصر میں عام احتجاج کے باوجود اس ملک کی پارلیمنٹ نے جون سن 2017 اور مصر کی سپریم کورٹ نے مارچ سن 2018 میں ان جزیروں کی ملکیت سعودی عرب کو دیے جانے کی منظوری دی تھی، مگر اس فیصلے کے نفاذ کے لیے سن 1979 کے معاہدے کی بنیاد پر غاصب صہیونی حکومت کی حمایت بھی ضروری تھی، جس کا اعلان اسرائیل نے کر کے سعودی فضائی حدود کو اپنے طیاروں کے لیے کھلوا لیا ہے۔ امریکہ کی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ روس کے ساتھ کیمیکل کھاد، دواؤں اور طبی وسائل کے معاملات کیے جانے کی خوراکی اشیاء آئل سیڈ کی اجازت ہے۔ معاف کیجیے، امریکہ کی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ روس کے ساتھ کیمیکل کھاد، دواؤں اور طبی وسائل کے معاملات کیے جانے کی اجازت ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق روس کے ساتھ سیاسی کشیدگی کے باوجود امریکی وزارت خزانہ نے ایک بیان میں روس کے خلاف پابندیوں میں نرمی کا کچھ اس طرح سے اعلان کیا ہے کہ روس کے ساتھ لین دین میں تمام طبی وسائل
ان کی پیداوار اور تحقیقات سے متعلق تمام امور اور کورونا کی روک تھام سے متعلق وسائل و آلات کی چھوٹ ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے بیان میں آیا ہے کہ روس کے خلاف پابندیوں میں دی جانے والی چھوٹ میں کیمیکل کھاد، خوراکی اشیاء، آئل سیڈ، دواؤں اور طبی وسائل کے معاملات شامل ہیں۔ یہ بیان ایسی حالت میں جاری ہوا ہے کہ واشنگٹن میں روس کے سفارت خانے نے جمعرات کو امریکہ پر خوراک اور زرعی صنعتوں کی منڈیوں سے روس کو الگ کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا ہے۔ برطانیہ میں وزارت عظمیٰ کے لیے مختلف امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے، تاہم وزیر خزانہ رشی سوناک کو برتری حاصل ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ رشی سوناک نے انٹر پارٹی الیکشن میں اپنی پوزیشن مضبوط رکھی ہے اور وہ بدستور پہلے نمبر پر ہیں۔ بورس جانسن کے استعفے کے بعد حکمراں کنزرویٹو پارٹی کے نئے سربراہ کے تعین کے لیے انتخابی عمل جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک صرف 2 افراد میدان میں باقی نہیں رہ جاتے۔ بعد ازاں دونوں افراد کے نام 1,80,000 جنرل ممبران کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ پارٹی کے نئے لیڈر کو چنا جا سکے۔ انٹر پارٹی الیکشن کے پہلے مرحلے میں 8 امیدواروں نے حصہ لیا، تاہم موجودہ وزیر خزانہ رشی سوناک نے سب سے زیادہ 88 ووٹ حاصل کیے۔ سابق وزیر دفاع دوسرے جبکہ وزیر خارجہ تیسرے نمبر پر رہے ہیں۔